بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین کرام، قرآن عزیز میں انبیاء علیہ السلام کے تذکروں میں سب سے پہلا تذکرہ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور ان کا خمیر تیار ہونے سے قبل ہی اس نے فرشتوں کو یہ اطلاع دی کہ عنقریب وہ مٹی سے ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہے جو بشر کہلائے گی اور زمین میں ہماری خلافت کا شرف حاصل کرے گی۔ آدم علیہ السلام کا خمیر مٹی سے گوندا گیا اور ایسی مٹی سے گوندا گیا جو نت نئی تبدیلی قبول کر لینے والی تھی۔ جب یہ مٹی پختہ ہو گئی اور آواز دینے اور کنکنانے لگی تو اللہ تعالیٰ نے اس جسد خاکی میں روح پھونکی اور وہ یک بیک ایک زندہ انسان بن گیا اور ارادہ، شعور، حس، عقل اور وجدانی جذبات و کیفیات کا حامل نظر آنے لگا۔ تب فرشتوں کو حکم ہوا کہ تم اس کے سامنے سر بسجود ہو جاؤ۔ فوراً تمام فرشتوں نے تعمیل خداوندی کی، مگر ابلیس نے غرور کے ساتھ صاف انکار کر دیا۔ شیطان کا مقصد یہ تھا کہ میں آدم سے افضل ہوں، اس لیے کہ تو نے مجھ کو آگ سے بنایا ہے اور آگ بلندی چاہتی ہے اور آدمی مخلوق خاکی ہے، بلا خاک کو آگ سے کیا نسبت؟ اے خدا، پھر یہ تیرا حکم کہ ناری خاکی کو سجدہ کرے کیا انصاف پر مبنی ہے؟ میں ہر حالت میں آدم سے بہتر ہوں، لہٰذا وہ مجھے سجدہ کرے، نہ کہ میں اس کے سامنے سر بسجود ہوں۔ مگر بدبخت شیطان اپنے غرور و تکبر میں یہ بھول گیا کہ جب تو اور آدم دونوں خدا کی مخلوق ہو تو مخلوق کی حقیقت خالق سے بہتر خود وہ مخلوق بھی نہیں جان سکتی۔ وہ اپنی گمن میں یہ سمجھنے سے قاصر رہا کہ مرتبے کی بلندی و پستی اس مادے کی بنا پر نہیں جس سے کسی مخلوق کا خمیر تیار کیا گیا ہے، بلکہ اس کی ان صفات پر ہے جو خالق کائنات نے اس کے اندر ودیعت کی ہے۔ بہرحال شیطان کا جواب چونکہ غرور اور تکبر کی جہالت پر مبنی تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس پر واضح کر دیا کہ جہالت سے پیدا شدہ کبر نے تجھ کو اس قدر اندھا کر دیا ہے کہ تو اپنے خالق کے حقوق اور احترام خالقیت سے بھی منکر ہو گیا ہے، اس لیے مجھ کو ظالم قرار دیا اور یہ نہ سمجھا کہ تیری جہالت نے تجھ کو حقیقت کو سمجھنے سے عاجز بنا دیا ہے۔ بس تو اب اس سرکشی کی وجہ سے ابدی ہلاکت کا مستحق ہے اور یہی تیرے عمل کی قدرتی انجام ہے۔ ابلیس نے جب یہ دیکھا کہ خالق کائنات کے حکم کی خلاف ورزی، تکبر اور خدا تعالیٰ پر ظلم کے الزام نے ہمیشہ کے لیے مجھ کو رب العالمین کی آغوش رحمت سے مردود اور جنت سے محروم کر دیا، تو توبہ اور ندامت کی جگہ اللہ تعالیٰ سے استدعا کی کہ تا قیام قیامت مجھ کو مہلت عطا کر اور اس طویل مدت کے لیے میری زندگی کی رسی کو دراز کر دے۔ حکمت الہی کا تقاضا بھی یہی تھا، لہٰذا اس کی درخواست منظور کر لی گئی۔ یہ سن کر اب اس نے ایک مرتبہ پھر اپنی شیطانیت کا مظاہرہ کیا، کہنے لگا، جب تو نے مجھ کو راندہ درگاہ کر ہی دیا تو جس آدمی کی بدولت مجھے یہ رسوائی نصیب ہوئی، میں بھی آدم کی اولاد کی راہ ماروں گا اور ان کے پس و پیش ارد گرد اور چار جانب سے ہو کر ان کو گمراہ کروں گا اور ان کی اکثریت کو تیرا ناشکر گزار بنا کر چھوڑوں گا۔ البتہ تیرے مخلص بندے میری اغوا کے تیر سے گائل نہ ہو سکیں گے اور ہر طرح محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم کو اس کی کیا پرواہ، ہماری فطرت کا قانون اٹل قانون ہے، بس جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا، اور جو بنی آدم مجھ سے روگردانی کر کے تیری پیروی کرے گا وہ تیرے ہی ساتھ عذاب الہی کا سزاوار ہوگا۔ جا اپنی ذلت اور رسوائی کے ساتھ یہاں سے دور ہو اور اپنی اور اپنے پیروکاروں کی ابدی لعنت کا منتظر ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام ایک عرصے تک تنہا زندگی بسر کرتے رہے، مگر اپنی زندگی راحت اور سکون میں ایک وحشت اور خلا محسوس کرتے تھے، اور ان کی طبیعت اور فطرت کسی ہمدم کی جویا نظر آتی تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا کیا اور آدم اپنا ہمدم اور رفیق پا کر بے حد مسرور ہوئے اور اطمینان قلب محسوس کیا۔ حضرت آدم و حوا کو اجازت دی کہ وہ جنت میں رہ سہے اور اس کی ہر چیز سے فائدہ اٹھائے، مگر ایک درخت کو معین کر کے بتایا گیا کہ اس کو نہ کھائے بلکہ اس کے پاس تک نہ جائے۔ اب ابلیس کو ایک موقع ہاتھ آیا
اور اس نے حضرت آدم اور حوا کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ یہ شجر خلد ہے، اس کا پل کھانا جنت میں ابدی آرام اور سکون اور قرب الہی کا ضامن ہے، اور قسمیں کھا کر ان کو باور کرایا میں تمہارا خیر خواہ ہوں، دشمن نہیں ہوں۔ یہ سن کر حضرت آدم علیہ السلام کے انسانی اور بشری خواص میں سب سے پہلے نسیان نے ظہور کیا، اور وہ یہ فراموش کر بیٹھے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم امتناعی تھا، نہ کہ مربیانہ مشورہ، اور آخر کار جنت کے دائمی قیام اور قربت الہی کے عزم میں لغزش پیدا کر دی، اور انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اس کا کہنا تھا کہ بشری لوازم ابھرنے لگے، دیکھا تو ننگے ہیں اور لباس سے محروم۔ جلد حضرت آدم اور حوا دونوں پتوں سے ستر ڈھانکنے لگے، گویا انسانی تمدن کا یہ آغاز تھا کہ اس نے تن ڈھانکنے کے لیے سب سے پہلے پتوں کا استعمال کیا۔ ادھر یہ ہو رہا تھا کہ خدا تعالیٰ کا عتاب نازل ہوا اور حضرت آدم سے مخاطب ہوئے کہ معانیت کے باوجود یہ عدول حکمی کیسی؟ آدم آخر آدم تھے، اس لیے شیطان کی طرح مناظرہ نہیں کیا اور اپنی غلطی کو تعویلات کے پردے میں چھپانے کی سعی نامشکور سے باز رہے۔ ندامت اور شرمساری کے ساتھ اقرار کیا کہ غلطی ضرور ہوئی، لیکن اس کا سبب سرکشی نہیں بلکہ بربنائی بشریت، بھول و نسیان اس کا باعث ہے۔ تاہم غلطی ہے، اس لیے توبہ و استغفار کرتے ہوئے عفو و درگزر کا امیدوار ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عذر کو قبول فرما لیا اور معاف کر دیا، مگر وقت آ گیا تھا کہ حضرت آدم خدا کی زمین پر حق خلافت ادا کرے۔ اس لیے بتقاضائے حکمت ساتھ ہی یہ فیصلہ سنایا کہ تم کو اور تمہاری اولاد کو ایک معین وقت تک زمین پر قیام کرنا ہوگا، اور تمہارا دشمن ابلیس بھی اپنے تمام سامان عداوت کے ساتھ وہاں موجود رہے گا، اور تم کو اس طرح ملکوتی اور طاغوتی دو متضاد طاقتوں کے درمیان زندگی بسر کرنی ہوگی۔ اس کے باوجود اگر تم اور تمہاری اولاد مخلص بندے اور سچے نائب ثابت ہوئے تو تمہارا اصلی وطن جنت ہمیشہ کے لیے تمہاری ملکیت میں دے دیا جائے گا۔ لہذا تم اور حوا دونوں یہاں سے جاؤ اور میری زمین پر جا کر بسو، اور اپنی مقررہ زندگی تک حق عبودیت ادا کرتے رہو۔ اور اس طرح انسانوں کے باپ اور خدا تعالیٰ کے خلیفہ آدم نے اپنی رفیق حیات حوا کے ساتھ خدا کی زمین پر قدم رکھا۔ حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان کی زمین پر اور حضرت حوا جدہ کی سرزمین پر اتارے گئے، اور پھر چل کر دونوں عرفات کے میدان میں ایک دوسرے سے جا ملے۔ اسی لیے اس میدان حج کا نام عرفات ہوا، کیونکہ دونوں نے اسی مقام پر ایک دوسرے کو پہچانا۔